رونق مجلس، علماء باوقار، سادات کرام، قبلہ محترم سید فاروق صاحب، قبلہ محترم سید شاہد صاحب، وجملہ رونق مجلس، رونق اسٹیج، علماء مفتیان اعظام، مشائخ حضرات، دانشوران قوم و ملت، حاضرین مجلس، جملہ سامعین، حاضرین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا وهادينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وقال تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور رسول، آل رسول، اصحاب رسول پہ محبتوں کا درود بھیجے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم، يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم، يا رب بالمصطفى، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم،
اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ واہ کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے جس میں کلی حسن اور حسین پھول۔ الہی بحق بنی فاطمہ کی برقال ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ورقبول منو دست دامانی آل رسول۔ قبل قدر حاضرین مجلس، اللہ کا بڑا فضل کرم احسان ہے، کئی سالوں کے بعد آج مجھے پھر آپ کے سامنے اس عظیم الشان متبرک مقام پر اور عظیم الشان مجلس میں ان علماء کی موجودگی میں آپ کے سامنے حاضر ہونے کا مجھے پھر موقع ملا۔ قبلہ محترم سید شاہد صاحب کا اصرار رہا، ان کی محبت بری دعوت، تو میں اللہ کے فضل و کرم سے حاضر ہوا ہوں۔ تو صبح سے آپ علماء کرام کے تفصیلی بیانات آپ نے سماعت کر لیے ہیں، میں زیادہ دیر تک آپ کو یہاں روکے رکھنا اب مناسب نہیں سمجھتا ہوں، لیکن جتنی دیر آپ بیٹھیں گے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ محبت سے بیٹھیں گے، اور جتنی گفتگو میں عرض کروں آپ محبت سے سنیں گے، اور یہ وقت جو آپ کا گزر رہا ہے اہل بیت کی محبت میں گزر رہا ہے۔ جس محبت کا مطالبہ رب نے قرآن میں کیا ہے، اسی محبت کو آپ بیٹھے بیٹھے ادا کر رہے ہیں۔ آپ کچھ یہاں سنیں یا نہ سنیں، آپ ایک خاص نام پر یہاں آئے ہیں، وہ ہیں شہید اعظم۔ تو جب آپ ان کی محبت میں یہاں آئے ہیں، بیٹھے ہیں، تو میرا یہی ایمان ہے آپ کا بالکل خاموشی سے بیٹھنا ہی آپ اہل بیت سے محبتیں ادائیں کر رہے ہیں یہاں پر، اور آپ کو محبان اہل بیت میں لکھا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو اس بات پر یقین ہے تو جواب دینا پڑے گا کہ ہم لوگ اس وقت، ہمارے کرامن کاتبین جو لکھنے والے ہیں، اللہ کا فضل ہے وہ ہمیں اہل بیت کے محبین میں لکھ رہے ہیں۔ اونچا آپ نے جواب نہیں دیا۔ یہاں کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے، نہیں ہے، ہے؟ بولیے، نہیں ہے، حسین کے نام کا جلسہ ہے۔ تو یہ کافی ہے، آپ کسی سیاسی لیڈر کا استقبال کرنے نہیں آئے ہیں، آپ اپنی اپنی کاغذی درخواستیں لے کر کے کسی سیاسی لیڈر کے پاس دستخط کے لیے نہیں آئے ہیں، آپ دلوں کی محبتیں لے کر کے آئے ہیں۔ اونچا ذرا پیار سے سبحان اللہ، تھوڑا اور بیدار ہونا پڑے گا۔ ابھی آپ نے شاید کھانا بھی نہیں کھایا، کھا لیا؟ پھر آپ ابھی نہیں کھایا، سچ بولا کرو۔ ماشاءاللہ، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں بسائی جاتی ہے، توحید کی مائی پیالوں سے نہیں آنکھوں سے پلائی جاتی ہے۔ تو مجھے یقین ہے آپ پیاس بھوک کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں گے۔ تو یہ آپ پہلے جملہ پھر سے سن لیجئے، میرا یہی ایمان اور یقین ہے
کہ آپ سب لوگوں کو اللہ کے فرشتے اہل بیت کے محبین میں لکھ رہے ہیں۔ یہاں آنے کا آپ کا یہی مقصد ہے، ہم اپنے رسول کی آل کی محبت میں آئے ہیں، اور کانفرنس کا عنوان شہید اعظم ہے۔ اور میں نے جو آیت تلاوت کی ہے، بہت سارے لوگ سوچ میں پڑ گئے ہوں گے اس آیت کا کربلا کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس آیت کا حسین کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ بلکہ آگے میں عرض کروں گا، حسین اسی آیت کا نمونہ ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ نے جو کربلا میں پیش کیا وہ اسی آیت کا حق ادا کر لیا ہے۔ ابھی آپ پوری طرح مجھے بیدار نہیں لگ رہے ہیں، آپ اتنا بڑا مجمع ہے، آواز اتنی ہے، ابھی مجمع کے مطابق مجھے آواز نہیں مل رہی ہے۔ لمبا سفر کر کے آیا، 5-6 گھنٹے لگاتار سفر کر کے سیدھے آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ بیدار رہیں گے تو آگے بڑھتا جاؤں گا میں آیت کا ترجمہ اور اس حوالے سے کربلا شہداء شہید اعظم ایک ہوتے تو پھر الگ الگ اللہ ان کو بیان نہ کرتا۔ یہ دو چیزیں ہیں، بولیے، اور ان کو اپنی اپنی جگہ پر اللہ نے رکھنے کا حکم دیا ہے، اور اعلان فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ۔ بولیے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، باطل کو حق کے ساتھ نہ ملا، حق کو باطل کے ساتھ پوچھا۔ آپ نے مجھے لگ رہے تھک گئے جلدی سے، کتنی چیزیں بولیے، وہ چیز حق اور باطل، یہ دو چیزیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کے لیے فرمایا حق کو باطل کے ساتھ نہ ملا، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملا، حق کو الگ رکھو، باطل کو الگ رکھو، سچ کو الگ رکھو، جھوٹ کو الگ رکھو، یہ اللہ کا حکم ہے ہمارے لیے۔ اب یہ تو ہم پڑھتے سب لوگ ہیں، لیکن شہید اعظم کو آج ہم یاد کیوں کر رہے ہیں؟ فضائل اہل بیت آپ نے سنے ہوں گے، میں شہید اعظم کانفرنس کا مین پیغام جو ہے وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ فضائل اہل بیت، اس میں ہم کیا بیان کریں؟ اس میں جب رب نے خود اہل بیت کی فضیلتیں بیان فرمائی ہے، جب قرآن نے واضح فرمایا ہے اے اہل بیت میں نے تم کو پاک کر دیا ہے، اب ان کی پاکی کون بیان کر سکتا ہے؟ اب ان کی عظمتیں کون بیان کر سکتا ہے جن کی عظمتیں خود اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے؟ متعدد آیات میں اللہ نے واضح الفاظ میں ان کی عظمتیں، ان کی برکتیں، ان کی فضیلتیں اور ان کا مقام اللہ نے خود بیان فرما دیا۔ اور اب دنیا میں کسی کی مجال نہیں ہے ان کا وہ مقام بیان کرے جو رب نے خود بیان کر لیا ہے۔ لیکن وہ آیت میں دہرانا چاہوں گا کہ رب نے خود فرمایا اے اہل بیت، رب چاہتا ہے کہ تم سے تمام ریچ دور کرے۔ اب ریچ میں بہت ساری چیزیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، جھوٹ ریچ ہے، کفر ریچ ہے، شرک ریچ ہے، زنا ریچ ہے، اللہ تعالیٰ بچائے، بدکاریاں ریچ ہے، اللہ نے اپنے عذاب کو بھی ایک جگہ ریچ کہا ہے، نافرمانی بھی ریچ ہے، شراب بھی اس کو بھی ریچ کہا گیا ہے، خمر کو اللہ نے قرآن میں ریچ کہہ دیا ہے۔ اب ریچ کے الفاظ قرآن میں متعدد جگہ بیان ہوا اور الگ الگ معنی کے ساتھ، لیکن رب نے کہا کہ اہل بیت تمام رجس کو میں نے تم سے دور کر دیا، سارا رجس میں نے تم سے دور کر دیا، صرف دور نہیں وَيُطَهِّرَكُمْ، اور تمہیں خوب پاک کر لیا۔ تطہیرہ کی تاکید کے ساتھ لایا کہ میں نے تمہیں خوب اللہ نے تمہیں پاک کر لیا۔ اب اہل بیت کا مقام ہے، پاک کرنے والا کون ہے؟ پوچھا بولیے۔ اب جب پاک رب نے کر لیا تو ناپاکی ان کے قریب کیسے آ سکتی ہے؟ تھوڑی توجہ، اہل بیت کی پاکی کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے، خود ارشاد فرمایا اے اہل بیت
اللہ تمہیں پاک کرے گا، تم سے ہر قسم کی کا رجس دور کرے گا، ہر قسم کا رجس دور ہو جائے گا۔ اب رجس کی میں نے بتا دیا تقریباً 12-14 جگہ پر قرآن میں رجس کا لفظ الگ الگ معنی میں آیا، لیکن جتنی بھی رجس کے معنی ہیں ناپاکیہ ہے، اللہ نے کہہ دیا تم ان سے میں نے تم کو دور کر دیا ہے، بلکہ وَيُطَهِّرَكُمْ اللہ نے تمہیں خوب پاک کر دیا۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، جس کو رب نے پاک کیا ہوگا، جس کو رب نے، اب اس کی پاکی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ پیغام میں لوگوں، جس کو رب نے خود پاک کر لیا اور خود کہہ دیا کہ میں نے تمہیں پاک کر لیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پاکی کا دنیا میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ لوگوں میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، پتا چلا حسین ہو حسن ہو، جلدی سے حسین ہو، حسین بھی اہل بیت میں ہے، حسن بھی اہل بیت میں ہے، اب علی اور فاطمہ بھی اس میں شامل ہے، لیکن آج شہید اعظم کے نام سے کانفرنس ہے، زیادہ ادھر ادھر جانے کا مناسب موقع نہیں ہے۔ اتنا ضرور ہے آپ سے پھر میں سوال کرنا چاہوں گا، جن کو رب نے کہہ دیا میں نے پاک کر لیا، میں نے پاک کر لیا، اب بتاؤ ان کی پاکی کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو گئی ہے، حسین کا ہر قدم پاک، حسین کی ہر نظر پاک، حسین کی ہر بولی پاک، حسین کا ہر خیال پاک، حسین کا ہر سوچ پاک، حسین کا ہر ارادہ، حسین کا ہر ارادہ، حسین کی ہر خواہش، کیونکہ رب نے کہہ دیا میں نے پاک کر دیا ہے۔ اب بتائیے جب حسین کربلا میں گئے، پاک ارادوں کے ساتھ گئے، بے شک جب حسین کہاں پہنچے؟ کربلا میں پہنچے، تو ماننا پڑے گا جب رب نے کہہ دیا میں نے خود پاک کر لیا ہے، تو حسین کا کربلا میں جانا پاک ارادوں کے ساتھ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ کیا بات ہے؟ بہت سارے لوگوں کے دماغوں میں یہ بھی آتا ہے حسین نے ہاتھ کیوں نہیں دیا؟ بہت سارے، کیونکہ دو چیزیں ہیں، رخصت ہے، عزیمت ہے۔ جب اسلام میں آپشن موجود ہے رخصت پہ عمل کر سکتے ہو، اگر ظالم حاکم آیا، جابر حاکم آیا، ظلم کرنے والا حکمران آیا، آپشن موجود ہے، اسلام میں بتانا چاہوں گا، رخصت پہ عمل کرو، فتنے سے بچو، خون ریزی سے بچنے کے لیے، اپنے جان و مال و عیال کی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے رخصت پہ عمل کرو، ظالم حاکم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو۔ بلکہ اسلام کتنا آسان ہے، اگر اپنی جان بچانے کے لیے کبھی کلمہ کفر تک کہنا پڑے گا، دل اس پر مطمئن نہ ہو، زبان سے آپ کہہ سکتے ہیں، یہاں علماء بیٹھے میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں، آپ زبان سے یہ لفظ بول سکتے ہیں، کفر کا لفظ، مگر اس پر یہ شرط ہے کہ آپ کا دل اس پر مطمئن نہ، دل سے نہ، زبان سے مجبوراً آپ کہہ سکتے ہو، اس کو رخصت کہتے ہیں۔ سوال پیدا ہوا ہے حسین، رخصت کا آپشن تو موجود تھا، تم نے رخصت پہ عمل کر کے خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی کیوں نہیں بچایا؟ اے حسین، جب اسلام نے، قرآن نے، حدیث نے رخصت پہ عمل کرنا اجازت دے دیا ہے، اے حسین، اے شہید اعظم، بتا تم نے ہاتھ دے کر کے خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی کیوں نہیں بچایا؟ تو اگر آپ بیدار ہیں تو میں حسین کی بات سنا دوں گا۔ سبحان اللہ۔
حسین تو بھی بچ جاتا، تیرے 72 بھی، علی اصغر 6 مہینے کا بچہ بھی بچ جاتا، علی اکبر بھی، پورا خاندان بچ جاتا اگر تم نے رخصت پہ عمل کیا ہوتا۔ ظالم حکمران ہے، اجازت ہے خون ریزی سے بچنے کے لیے، جان و مال اپنی عزت کو بچانے کے لیے رخصت پہ عمل کر لے، ہاتھ دے دے۔ حسین کا ایمان بڑا جواب سنو، کہتے رخصت پہ عمل کرنے والے وہ تو کر لیں گے، لیکن حسین کا رخصت پہ عمل کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ لوگوں سنو، میں نے جب سوال کیا ادھر سے جواب ملا، سوال کرنے والے شہید اعظم کانفرنس میں آنے والے، تمہارا سوال صحیح ہے، مجھے بھی اپنے بچے پیارے تھے، ہر کسی ماں کو اپنے چھوٹے معصوم بچے پیارے ہوتے ہیں، لیکن حسین نے بتا دیا رخصت پہ عمل کرنے والا کوئی اور ہوتا، اور انہیں تو کر بھی لیا کیونکہ اجازت تھی رخصت پہ عمل کرو۔ میں نے کہا حسین تو تنہا کیوں مخالف ہوا؟ پیار سے اونچا نہیں بول رہے ہیں۔ میں نے کہا حسین رضی اللہ عنہ یہ پورا مجمع سننا چاہتا ہے، یہ دیوانے جانکاری حاصل لینا چاہتے ہیں۔ حسین جب سب نے یزید کے ساتھ جبرن ظلمن، تم نے کیوں اکیلے مقابلہ کیا؟ حسین کہتا نادانی کی بات کر رہا ہے، میں اکیلے نہیں تھا۔ میں اکیلے نہیں تھا۔ میں نے کہا حسین پھر بتا، کہتا اگر میں اکیلے ہوتا تو یزید اتنا سٹریس میری بیعت پہ نہ کرتا۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ اگر میں تنہا ہوتا یزید جبرن مجھ پر زیادہ زور بیعت لینے کے لیے نہ ڈالتا۔ میں نے کہا حسین ہمیں آسان لفظوں میں سمجھا، کہتا سن سب نے یزید کی بیعت کی، چاہے ظلم کے طور پر چاہے جبرن کی ہے، لیکن یزید کا نام و نشان مٹ گیا۔ اتنے لوگوں نے بیعت کی پھر بھی نام نہیں رہا، اور یزید جانتا تھا اگر کوئی بیعت نہ کرے بس حسین بیعت کرے یہ کافی ہے میرے لیے۔ اللہ یہ کافی ہے میرے لیے۔ اس کو پتا تھا مجھے کوئی مانے یا نہ مانے، اگر حسین نے مجھے مان لیا سب نے مان لیا، اگر حسین نے ٹھکرایا پوری دنیا بھی مجھے مانے گی، پھر بھی میں بادشاہ قابل قبول نہیں ہوں گا۔ یہ ایک گاڑی ہے، میں نے بار بار کہا کہ وہاں پارکنگ میں ہے، یہ AA5429 بشارت صاحب کی گاڑی پھنسی ہے، وہ نکالے مہربانی کر کے۔ یہ بار بار پرچی میرے پاس آ رہی ہے، یہ اچھا نہیں ہے بار بار بیچ میں بولنا، لہذا گاڑی سائیڈ کر لیں۔ سبحان اللہ، شہید اعظم یوں ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، قبلہ سید صاحب نے نام بڑا پیارا رکھا، شہید اعظم، شہید عظیم نہیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے سوال کیا حسین ذرا بتائیے، کہتے ہیں لوگوں میرا ہاتھ دینا کوئی معمولی بات نہیں۔ حسین نے بتا دیا میرا ہاتھ دینا یا نہ دینا اس کی اہمیت
तुम क्या जानो हुसैन जानता है। तुम्हें क्या पता लोगों हुसैन का हाथ देना या न देना, इसमें क्या राज छुपा हुआ है, इसमें पीछे क्या है। मेरा हाथ देना इसका मतलब ये था, ये नबी ने खुद हाथ दिया है, क्योंकि मेरे लिए नबी ने कहा हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। या रसूल अल्लाह। हुसैन के लिए मेरे नबी ने फरमाया मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। सुनिए सुनिए। और जिस माँ ने दूध भी पिलाया था उस माँ को भी नबी ने कहा था फातिमा तुम बदा तुम मिन जसदी, ये भी मेरे जिस्म का टुकड़ा है। पता चला हुसैन का हाथ देना सीधे नबी का हाथ देना था, हुसैन का इनकार करना नबी का इनकार करना। क्योंकि जब नबी ने खुद कह दिया हुसैन मैं हूँ, मैं हुसैन हूँ, हुसैन मुझसे मैं हुसैन से हूँ। ऐ लोगों अगर मैं हाथ देता इसका मतलब ये था मैंने इस शराबी को मान लिया, इस कासिब को मैंने मान लिया, इस फासिक को मैंने मान लिया, इस जाबिर को मैंने मान लिया। अगर मैंने उसको मान लिया होता तो दुनिया हुसैन को दलील बना के कहते चलो शराबी के पीछे नमाज जायज है। अगर हुसैन हाथ देता, नहीं समझे, अगर हुसैन हाथ देता लोग कहते शराबी के पीछे। हुसैन ने क्या पढ़ी, हुसैन ने जब पढ़ी हम क्यों ना पढ़े। और लोगों हुसैन ने सिर्फ हाथ ना दिया बल्कि मेरे नबी की इमामत को बचाना था। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। हुसैन का हाथ न देना ये कोई तमाशा नहीं है, इसके पीछे नबी की इमामत का मसला था। आज शराबी इमामत पे चढ़ते मुक्तदी से कहा जाता इसको इमाम क्यों मानते, कहते हुसैन ने मान लिया। नहीं समझे, नहीं समझे। बता जिन्होंने बैत की उनका चर्चा हो रहा है या जिसने बैत नहीं की उसका चर्चा हो रहा है। क्यों? ये कि वो हक पे था। सुभान अल्लाह। हजारों ने बैत की, जालिम के हाथ में हाथ दिया, लेकिन कोई उनको दलील बना के शराबी के पीछे नहीं मानेगा नमाज पढ़ना। अगर हजारों ने उसके हाथ में हाथ दिया है, लेकिन हम कहते हैं हम शराबी को इमाम नहीं मानेंगे, फासिक को इमाम नहीं मानेंगे, फाजिर को इमाम नहीं मानेंगे। जवाब मिलता है क्यों नहीं मानोगे, हम कहते हैं हुसैन ने करबला में यही सिखाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। बहुत बहुत इतना बर्दाश्त हुसैन का करना, मुझे ये कहने में कोई कबार नहीं, सबर भी कांपता होगा, हुसैन को देखकर सबर भी थरथरा होगा। जो हुसैन 72 अपने साथियों को उनकी लाशें पड़ी हुई है। सुभान अल्लाह। हुसैन तेरी जुर्रत को सलाम, सुभान अल्लाह। हुसैन तेरे सब्र को सलाम, हुसैन तेरी हिम्मत को सलाम। ओ लोगों हुसैन ने सब कुछ लुटाया लेकिन दीन बचाया। प्यार से हुसैन की मोहब्बत में जरा सुनो। हुसैन ने सब कुछ लुटाया लेकिन दीन बचाया, हुसैन ने सब कुछ मिटाया लेकिन इस्लाम को बचाया। हुसैन ने करबला में अली असगर की 6 महीने बच्चे को भी पेश कर लिया लेकिन नबी की इमामत को बचाया है।